السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خبریں جناب بڑی دلچسپ ہیں اور خبریں انٹرنیشنل بھی ہیں اور نیشنل بھی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں سے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہیں، یہ بیسیکلی اس سے جو ہے وہ لنک کرتی ہے خبر، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے، اور وہ لب کشائی اسی حوالے سے جو گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ جس طرح سے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، اور جس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بھی کچھ بیانات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور لب کشائی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چائنا کا بھی نام آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے یا کئی ماہ سے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو دہشت گرد گروپ عناصر ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کیمپس وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر افغانستان یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب یہ جو ہے پاکستان کی جانب سے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب چونکہ یہ دہشت گرد عناصر ہیں، ہم اسی وجہ سے ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے کان کھڑے ہو گئے، بلکہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ جناب بھارت کے جو ہے وہ فارن منسٹر کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو بھارت کے کان بڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بھارت کے کان کھڑے اس وجہ سے ہوئے ہیں جناب کہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے وکھان کوریڈور جسے کہتے ہیں، یہ بالکل پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہے، اور اس کے جو ہے ایک سائڈ جو ہے وہ چائنا کو بھی کنیکٹ کرتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بھارت کے کان اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو پاکستان اور افغانستان کا ایریا ہے اور اس کے اندر بھارت کے کان کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت کو جو ہے وہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی تھی نا، یہ ملاقات بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، یہ وکھان کوریڈور والے معاملے کے اوپر، بلکہ میں اس کا جو سورس ہے وہ بھی انڈیا سے ہی ہے۔ انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے india.com، انہوں نے ایک خبر دی، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان چائناز کاورڈلی پلاٹ ٹو کارنر انڈیا انکورڈ پلان ٹو کیپچر اسٹریٹجک کوریڈور ان اٹس سگنیفیکنٹ بیکاز۔ اچھا، یہ بڑی لمبی چوڑی خبر ہے، میں آپ کو جو ہے اس کا لب لباب دے دیتا ہوں۔ اس خبر کے مطابق اب یہ جو ساری بات ہے وہ یہ خبر کے مطابق ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان اور چائنا جو ہے وہ مل کے بھارت کو کارنر کرنے کے لیے، یا بھارت کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کے لیے، یا بھارت کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ پلان بنا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق وکھان کوریڈور جو ہے، جو کہ افغانستان اور پاکستان کے ایریے میں آتا ہے، اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کی مدد سے جو ہے وہ وکھان کوریڈور کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے وہ بیسیکلی بدخشاں کا صوبہ ہے، اس کے اندر جو افغانستان کا یہ ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ وکھان کوریڈور واقع ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اب یہ ساری ٹریڈنگ کا ایک مکمل روٹ ہے، پہلے دوسری ٹریڈنگ ہوتی ہے، لیکن انڈیا جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کو اوور آل کانٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں، انڈیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب چونکہ پاکستان کا جو آلریڈی ٹریڈنگ والا روٹ ہے پاکستان اور چائنا کا، اس کا چونکہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کل کو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے متبادل ایک روٹ بنا لینا ہے، وہ ہے وکھان کوریڈور، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لینا ہے۔ اب یہ اس خبر کے مطابق جو ہے میں آپ کو لب لباب دے رہا ہوں، اوور آل جو اس کے اندر جو بات کی گئی ہے۔ اب یہ اتنی بے وقوفوں والی بات ہے کہ یہ اتنی آسان کام نہیں ہے، یہ نہ اتنا آسان کام ہے کہ آپ ایک اٹھیں گے اور جائیں گے اور جا کر قبضہ کر لیں گے اور چلتے چلتے جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے اگلوں کے پاس بھی پانی والی جو ہے وہ بندوقیں نہیں ہوں گی، اور اتنی آسانی سے جو ہے وہ قبضے ہوتے نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ وہ ٹریڈنگ والا روٹ پاکستان کو اس کے اوپر خدشہ ہے اور وہ بند ہو جائے گا، اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ چائنا کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ وکھان کوریڈور کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ ساری ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنی بچوں والی رپورٹ ہے، اوور آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، وجہ کہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹریڈنگ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ایک روٹ مکمل طور پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس سے جو ہے وہ بھارت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ کیوں اتنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ کیوں پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ اتنے اچھے ہیں۔ بلکہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کے اندر چائنیز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا نا، اس کے اندر بھی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے اندر بھی جو ہے وہ را کہا تھا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اور یہ اتنی بچوں والی رپورٹ تھی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب اس طرح کی رپورٹ دی گئی کہ جناب چونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا اور وہ خدشہ ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ اس کا متبادل راستے کا جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان اور چائنا کی جانب سے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ بھارت کو یہ ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے
آپ جو ہے وہ بس بھارت کی بے حسی اور بے شرمی اور ڈٹائی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بے بس ہو گئے ہوں گے، بلکہ کتنی بے حسی ہے ان کے اندر۔ ٹائمز آف انڈیا نے جو ہے وہ، یہ بھی ان کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک خبر دی، اور خبر یہ دی کہ جناب انڈونیشیا کے جو صدر ہیں پرابوو سبیانتو، وہ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوتا ہے بھارت کے اندر اور جشن منایا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ بطور چیف گیسٹ جو ہے وہ انڈیا بلایا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ آفیشیلی ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کی آفیشیلی اناؤنسمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے چونکہ ادھر آنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں سے انہوں نے جیسے یہ ایونٹ ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پاکستان آ جانا ہے۔ اب پچھلے چند عرصے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ریسنٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی فارن ڈگنیٹی جو بھارت آتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آنا ہے نا تو آپ نے بھارت ہی آنا ہے، مطلب آپ نے یہ نہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ پھر پاکستان بھی چلے جانا ہے، آپ آئیں اور آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر وہاں سے جو ہے وہ پاکستان بھی آ جائیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ کیا ہے بھارت کو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فارن ڈگنیٹی اگر آتی ہے یا کوئی بھی اگر گیسٹ آتا ہے، کوئی صدر آتا ہے، اس کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ دونوں ملکوں کو برابر سطح کے اوپر جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور وہ برابری کے ساتھ دیکھتا ہے دونوں کو۔ تو بھارت کو جو ہے وہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں، ایون کہ اچھا مجھے حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہاں پر کوئی آ رہا اور یہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ اگر انڈیا جا رہا ہے تو پاکستان کو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھارت کو جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہے کہ جناب آپ چونکہ ہمارے ایونٹ پہ آ رہے ہیں، آپ ہمارا ایونٹ اٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ اپنے ملک دوبارہ جائیں، اور پھر وہاں سے آپ جائیں تو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ بھارت آ رہے ہیں تو بھارت آئیں، اگر آپ پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان آئیں، اس میں صرف بھارت کو ایشو ہے، پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اتنی انسیکیورٹی ہے، آپ بس اندازہ لگائیں کہ کتنی انسیکیورٹی ان کو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پاکستان سے، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس سے کتنی انسیکیورٹی جو ہے وہ ان کو بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک من گھڑت کہانی خود ہی بنا لی اور خود ہی چیزوں کو ازیوم کر لیا کہ جناب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اتنی بچوں والی اور بے وقوفوں والی جو ہے وہ یہ رپورٹ تھی۔ تو یہ جناب کچھ انٹرنیشنل خبریں تھیں جس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا۔ اب جناب کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ٹیم کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آج سنڈے والے دن بھی ملاقات ہو گئی، اور عام طور پر جو ہے وہ سنڈے والے دن ملاقات نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب کے لیے صبح 7:30 بجے جو ہے وہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے لگ یہ رہا ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپیس دی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، علی امین گنڈا پور تھے، حامد رضا صاحب تھے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اور علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ پریس کانفرنس روم کے اندر 1 on 1 بھی جو ہے وہ میٹنگ کروائی گئی ہے۔ اچھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پھر باہر نکل کر جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر 31 جنوری تک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے، ہم جتنی لچک دکھا سکتے تھے دکھا دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ دوسرا فریق اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تیاری کر کے آئے، ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے۔ اس کمیشن میں ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے، بلکہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج کی بات کر رہے ہیں جو ان دنوں واقعات کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کر سکے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے دوسرا فریق کمیشن کے قیام سے متعلق ورکنگ کر کے آئے۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک مذاکرات کے اندر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کمیشن کا قیام اور اسیران کی رہائی ہمارے پہلے 2 مطالبات ہیں، اور یہ دونوں مطالبات ہم تحریری شکل میں فراہم کر دیں گے۔ تیسری میٹنگ میں پریکٹیکل اقدامات کرنا ہوں گے۔ مذاکراتی کمیٹی سربراہ عمر ایوب کو بانی نے مکمل اختیار دیا ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ پر ان کے دستخط ہوں گے، بانی کے نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اگلے 12 یا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس کے اندر موسٹ پرابیبلی اسلام آباد کے لوگ اور جو صحافی برادری ہے یا کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ ان کو سزا ہو جائے گی، اور کچھ لوگ تو ایون کہ اتنا بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ 10 سال قید بھی ہو جائے گی۔ اگر ان کو 10 سال قید یہاں سے ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں اس کے اندر دوسرا مطالبہ تو یہی ہے کہ جناب سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، آلدو وہ اس کا جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ کر جو ہے وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں کہ جناب نہیں، وہ سیاسی قیدی اور ہم خان صاحب کا نہیں کہتے، لیکن سر فہرست جو ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں، اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے۔ تو اگر کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر تو اس کے بعد یہ جو مطالبات ہیں اور یہ ساری مذاکرات ہو رہے ہیں تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے،
اور پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کل سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ اپیل میں جائے گا، اپیل سٹیج میں، اور یہ پھر ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ضمانت ملتے ملتے 1 مہینہ گزر جائے گا۔ تو پھر تو یہ جو سارے مذاکرات ہو رہے ہیں یا یہ جو ساری مطالبات رکھے جا رہے ہیں یہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب اگر اس کے اندر اب ظاہری بات ہے موسٹ پروبیبلی کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، جج صاحب ہی فیصلہ کرنے والے۔ میں ویسے ازیوم کر رہا ہوں ایک چیز کے لیے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کل فیصلہ آ جاتا ہے اور 10 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی جاتی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی، تو پھر تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مطالبات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب 31 جنوری تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تو حکومت تو اس وقت موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اب دیکھتے ہیں خیر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب سمر عباس صاحب کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ لب کشائی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر حیدر مہدی اور عادل راجہ سے کھلی جنگ ہے تو پھر ان سے بھی کھلی جنگ ہے۔ شہباز گل مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے، میں پارٹی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پر ایگریشن کی ہے۔ ایک طرف مجھے ٹارزن کہتے ہیں، کبھی وہ بیان دیتا ہے کہ میں نے 26 نومبر کو گرفتاری دی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کل اس نے کہا کہ جو تنازع بنا ہے دانستہ یا نادانستہ، یہ اردو صرف ان کو نہیں آتی ہے، میں استدعا کرتا ہوں کہ حضرت سے آئندہ میرا ذکر نہ کریں، اس کے بعد میں کوئی برداشت نہیں کروں گا۔ جو میں بولوں گا وہ شاید کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جب وقت آئے گا تب میں بولوں گا، اور جب میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی بھی میرے خلاف بیان دے گا سوشل میڈیا پر یا کہیں پہ بھی، تو سیاست میں جو ہے وہ سب سے اہم میرے لیے میری عزت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب آج ہم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ملی بھگت سے کام کرنے والے 28 یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے خلاف 28 مقدمات کا مسودہ تیار کیا ہے۔ میں نے عادل راجہ کے خلاف یونائٹڈ کنگڈم میں دیوانی اور فوجداری دونوں مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے میں جلد از جلد انگلینڈ کا سفر کروں گا۔ ان تمام لوگوں کو قانون کی عدالتوں میں میرے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے کافی مواقع ہوں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میں پاکستان میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس فہرست میں 3 ٹک ٹاک کرنے والی خواتین بھی شامل ہیں جنہیں مجرمانہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے علی بن گنڈا پور سے بھی بات کی جنہوں نے عمران ریاض خان کے بیان کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ عمران ریاض خان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب میں علی امین خان کی مہم شروع کرنے کے لیے ڈی آئی خان گیا تو میں نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد علی امین خان کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ان حالات مجھے یقین ہے کہ آپ کا ولاگ صافتی اقتدار کے خلاف تھا اور اس نے میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ چونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے اپنے اخلاق آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے عمران ریاض خان نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا جواباً۔ انہوں نے کہا کہ مروت صاحب باقیوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر جو میں نے کہا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر میں پہرا دوں گا۔ میں نے جو بات کی حلف لے کر کی، اللہ رب العزت کی مدد سے غلط بات پر مجھے پوری ریاستی طاقت جبر سے قائل نہیں کر سکی۔ میں آج بھی اپنے موقف کی بھاری قیمت چکا رہا ہوں۔ میں آپ کی ہمت اور جرأت کا مداح ہوں، مگر جو علی امین نے مجھ سے کہا میں نے اس کا 20% بھی رپورٹ نہیں کیا۔ اچھا، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بیسیکلی عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ایک ولاگ کے اندر یہ کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ لائن کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے کوئی وزارت کا بھی کے پی کی وزارت کا بھی مسئلہ تھا، یہ ایسی کو جو ہے وہ ملتا جلتا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ولاگ کیا۔ تو معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ماضی میں جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے۔ اب اچھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر معاملہ کورٹ کے اندر جاتا ہے عمران ریاض خان کی گواہی کے لیے، تو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بلایا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آئیں گے یہ بات کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آڈیو بھی سامنے آئی جس کے اندر عمران ریاض خان کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی یا جو بھی، یہ الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ وہ کیوں ٹھنڈا کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے نام جو ہے وہ ایکسپوز کر دیے جائیں گے اور بہت سے نام جو ہے وہ ایکسپوز ہو بھی سکتے ہیں۔ تو مجھے اوور آل اب سچویشن کے اکارڈنگ یہ لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ عمران ریاض خان کے اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جب اچھے تعلقات تھے تب کی ہیں یا بعد میں ہوئی، اب یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ اس کے بعد تو جو ہے وہ آڈیو بھی آئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نے کے بعد اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔